مفتی حنیف قریشی صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال. جی یہ باتیں کرتے کرتے میرے دماغ میں آیا، چونکہ فیس بک کی بات ہو رہی تھی. فیس بک پہ ایک چیز پاپ اپ ہوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ان کو ضرور ہم ان پہ بات کریں. حال ہی میں ایک بیان میں نے سنا، میرے بڑے پیارے دوست ہیں ظفر عباس، ان کے حوالے سے یہ بیان تھا کہ وہ شیعہ ہیں، ان کو آپ نے صدقہ نہیں دینا. لوگ چونکہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے کہ وہ شیعہ ہے اس کو صدقہ نہ دیں، وہ قبول ہی نہیں ہوگا. اس طرح کا ایک بیان میں نے سنا، تو کیا یہ صحیح رہے گی بات؟ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، سب سے پہلے تو زکوٰۃ. پچھلے صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ جو صدقات ہیں، ان کی قرآن اور حدیث میں، یہ شریعت اسلامیہ میں اہمیت کتنی ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید برہان رشید میں زکوٰۃ ایک فرضیت کے طور پر آئی ہے، لیکن اس کا جو جرنل پہلو ہے، یعنی یہ ایک پہلو ہے زکوٰۃ، لیکن اصل قرآن مجید کا جو حکم ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا. سبحان اللہ. اب ان میں سے جو واجب ہے آپ پر، اور ظاہر ہے وہ سب پر واجب نہیں ہے، وہ صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے، وہ تو آ گیا زکوٰۃ یا صدقات واجبہ، جس میں آپ کے منتیں آ گئیں، یا ساتھ ساتھ آپ کا عید رمضان میں فطرانہ آ گیا. جی تو یہ صدقات واجبہ ہیں، یہ تو آپ نے دینے ہی دینے. اس کے علاوہ قرآن نے انفاق پر زور دیا ہے، خرچہ کرو. اور جو آپ نے پچھلا سوال کیا تھا کہ ایک آدمی کو یقین ہی نہیں، تو اگر تو وہ خرچہ جس کا کر رہا ہے، وہ جو انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہے، وہ اگر صدقات واجبہ ہیں، تو صدقات واجبہ میں یقین ہونا ضروری ہے کہ میرا یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ ادا ہو گیا اور میں صحیح کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ نے زکوٰۃ ایویں ہی ہوا میں دے دی تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہوئی نہیں ہے. یہ تو پہلی بات ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ میں جو جہاں دے رہا ہوں یہاں واقعتاً یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں میری زکوٰۃ ادا ہوگی یا میرا فطرانہ ادا ہوگا. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہے تو ہوگا ہی نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ دکھلاوے کے طور پر، تو قرآن مجید میں اس کو بڑا واضح طور پر اللہ نے فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اپنے مال اور صدقات کو تم ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو. دو طرح سے، ایک احسان جتلا کر کے جس کو دیے اس پر احسان کرو کہ میں تمہیں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تمہیں فطرانہ دیتا ہوں، میں تمہارے اوپر صدقہ کرتا ہوں، ایک. اور دوسرا اذا، تکلیف، کسی کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے آپ لوگ یہ خرچہ نہ کریں. آگے فرمایا اس آدمی کی طرح کہ جو اپنا مال دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں دکھلاوے کے لیے وہ مال کو صدقہ کر رہا ہے. تو یہ تو قرآن نے ایک جگہ نہیں ہے، یہ 5 سے زائد مقامات پر واضح حکم دیا کہ اپنے اموال کو تم ریاکاری کے ساتھ، ایذاء دینے اور اسی طرح احسان جتلانے کے ساتھ آپ اس کو، اپنے صدقات کو تباہ نہ کرو، ہلاک نہ کرو، ان کو باطل نہ کرو. اب جب یہ ہمارے لیے یہ واضح ہو گیا کہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کے لیے آپ کو یقین ہونا ضروری ہے کہ ہم جہاں دے رہے ہیں وہاں پر یہ چیز لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو صدقات نافلہ ہیں، اگر وہ بھی ظاہر انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جو دے رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وگرنہ وہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تو ایک فراڈ ہو گیا، وہ تو ایک ریاکاری ہو گئی، وہ تو ایک کوڈی میچ کی طرح ہو گیا. جیسے یہ ہمارے پنجاب میں چودھری لوگ ہیں. اور یہ بھی میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا عجیب و غریب قسم کا ذہن ہے. ایک ہمارے دوست ہیں ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے میری طرف ایک دن بڑا شارٹ سے ایک ویڈیو بھیجی کہ جس میں ایک بارات جا رہی ہے اور چھت کے اوپر سے ڈالر پھینکے جا رہے ہیں. واہ. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ نیچے انہوں نے انگلش میں لکھا کہ پاکستان غریب کنٹری ہے، اور آگے سوالیہ نشان ڈالا. اور اسی طرح ہمارے یہاں مسجد میں آپ کہیں گے یار مسجد تعمیر نہیں ہوئی ہے، اس کی چٹائیوں کے لیے امام صاحب 6 مہینے اپیل کرتے رہتے ہیں، اس کی چٹائیاں پوری نہیں ہوتی ہیں. اور بھائی غریبوں اور یتیم خودکشیوں پہ آ گئے ہیں، ان کے گھروں میں چولہا جلانے کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے. لیکن چودھری صاحب ہمارے گوجر خان کے اندر، میں بڑا سارا کھلا سا آدمی ہوں، وہاں ایک چودھری اللہ دیتا صاحب ہیں، پتہ نہیں کب کے فوت ہوئے ہیں، تو وہاں ایک بڑا سا بینر اکثر لگا ہوتا ہے، ابھی بھی یہ اپریل آ رہے تو اس میں لگے گا، بلکہ شاید لگ گیا ہو. اوپر لکھا ہوتا ہے چودھری اللہ مرحوم کی یاد میں بیل دوڑ، کوڈی میچ، کتوں کا
پہلے نمبر پہ آنے والے کتے کو 2 لاکھ روپے دیا جائے گا, پہلے نمبر پہ آنے والے بیل کو موٹر سائیکل دیا جائے گا. یار یہ اس قوم کی حالت ہے. کوڈی میچوں میں ان کو بلائیں گے اور وہاں کوڈی کبڈی میچوں پر یہ لاکھوں اڑائیں گے, لیکن اسی قوم سے جس وقت کہیں گے کہ تو جس گلی میں تیرا مکان ہے اس گلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں کیچڑ سے وہ گلی لت پت ہے, یار اس کو کہیں گے حکومت کدھر ہے؟ محلے والے کہتے رہے او بھائی جو تو نے وہ موٹر سائیکل اور وہ جو خرچہ کیے نا اتنا تو اس رستے کو ٹھیک کروا سکتا تھا اگر کہیں اور نہیں. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا مال ہے اس کا بھی حساب ہوگا, اور قرآن نے اس کو بڑا واضح طور پر جگہ جگہ پہ فرمایا. اور میں اگر فگر بیان کروں تو 100 سے زیادہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال خرچہ کرنے کا یا حکم دیا یا اس کی فضیلت کو بیان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا. جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.